بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. آج ہم اللہ تعالیٰ کے جس نام کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے الغفور، الغافر اور الغفار. یہ تینوں نام آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اس لیے ہم ان تینوں ناموں کو اکٹھا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الغفور قرآن پاک میں 91 ٹائمز آیا ہے. الغفار کو اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ استعمال کیا ہے اور الغافر کو اللہ تعالیٰ نے 1 دفعہ استعمال کیا ہے. ان الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم واللہ غفور رحیم واعلموا ان اللہ غفور حلیم ان اللہ غفور حلیم ان اللہ کان عفوا غفورا انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. غفر جو لفظ ہے بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، ستر پوشی کرنا، حفاظت کرنا، حمایت کرنا اور بچانا. یعنی کہ کسی بھی تکلیف دہ چیز سے حفاظت کرنا. جیسے کہ ہم لوگ اپنی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے سر کی حفاظت کرتے ہیں بائکس چلاتے ہوئے نارملی ہیلمٹ پہن کے، تو اسی طریقے سے عربی میں اس کو مغفر کہتے ہیں. اور ستر پوشی کا مطلب ہے کہ کپڑے کو اس سلیقے سے اور اس طریقے سے رنگا جائے کہ اس کے اندر جتنے نقص ہیں، عیب ہیں، وہ سب کے سب چھپ جائیں، وہ سب کے سب دور ہو جائیں. اور حفاظت و حمایت اور بچانے سے مراد کیا ہے کہ آگ سے بچاؤ. تو یعنی اللہ تعالیٰ کا جو یہ سارے ناموں کے مطلب نکلتے ہیں وہ ڈیفرنٹ اینگل سے ہمارے بچاؤ کا کام کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے طریقوں سے بچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ستر پوشی کرتا ہے، اور ستر پوشی کا بہت ہی خوبصورت مطلب ہے نا کہ اس طریقے سے، اس سلیقے سے ایک کپڑے کو رنگیں کہ اس کے اندر کے سارے عیب چھپ جائیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی ہماری ستر پوشی کرتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں ہمارے ان گناہوں کو اس طریقے سے مٹا دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ گناہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. چلیے اب غفور کو بھی دیکھ لیتے ہیں. غفور کے بیسیکلی 3 مطلب ہوتے ہیں. پہلا ہے الستر فی الدنیا، دنیا میں ستر پوشی کرنا. الستر فی الآخرہ، آخرت میں ستر پوشی کرنا. الصون من النار، آگ سے نجات دینا. تو اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے الغفور، اس کے جو مطلب ہوئے وہ کیا ہوئے کہ دنیا میں بھی ہمارے گناہوں کو ڈھانپتا ہے اور ہماری ستر پوشی کرتا ہے، اور آخرت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہماری ستر پوشی کرے گا اور آگ سے بھی ہمیں بچا لے گا انشاءاللہ. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا الغفور، وہ بار بار آیا ہے. اور یہ جو لفظ ہے استغفر اللہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کثرت سے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کثرت سے یہ جو لفظ ہے ہماری زبان پہ رہتا ہے، کیونکہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ استغفر اللہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جس کثرت سے یہ ہماری زبان پر ہے، کیا اسی گہرائی سے اس کے مطلب کو ہم نے سمجھ لیا ہے؟ تو بیسیکلی استغفر اللہ ایک ریکویسٹ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. استغفر اللہ ایک درخواست ہے، ایک التجا ہے کہ مجھے دنیا و آخرت دونوں جگہ سے رسوائی سے بچا لینا اور میری ستر پوشی کرنا. دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ ہماری ستر پوشی کرتا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف اور صرف گناہوں سے ہی ستر پوشی کرتا ہے، بلکہ انسان کے اندر جتنی کمزوریاں ہیں، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں، تو ان ساری کمزوریوں کو بھی دوسرے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے. یا پھر دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، تو وہ سامنے والے کو نظر نہیں آئے گا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے نقص اور اس کے عیب کے اوپر ستر پوشی کر دی. اور اسی طرح جب کوئی چیز ہمیں تکلیف دیتی ہے، کوئی دکھ پہنچاتی ہے، جس سے یا تو ہماری روح زخمی ہوتی ہے یا ہمارا جسم زخمی ہوتا ہے،
تو بھی ہم استغفر اللہ ہی پڑھتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں کہ ہماری جو بشری کمزوریاں ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہمارے جو ویک پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانپ دے، اللہ تعالیٰ ان کی ستر پوشی کر دے۔ اور اسی طرح انبیاء کی تعلیم میں بھی ہمیں استغفار کی کثرت ملتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے اور تمام لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پھر نوح نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کر دینے والا ہے۔ سورہ نوح۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ستر پوشی کی اور آگ سے بچاؤ کی درخواست کرو۔ تو استغفار کا صرف مطلب اپنے گناہوں کی بخشش ہی نہیں بلکہ ستر پوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف اینگل سے ہمارے گناہوں کو بھی دوسروں کے سامنے ڈھانپ دے اور معاف بھی کر دے۔ اس کے علاوہ جو انسانی کمزوریاں ہیں ان کو بھی دوسروں کے سامنے ڈھانپ دے، کیونکہ اگر میرے اندر کوئی کمزوری ہے میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری کمزوری کسی اور کے سامنے عیاں ہو جائے، کسی اور کے سامنے کھل جائے، تو میں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گی کہ میرے اندر جتنی کمزوریاں ہیں سامنے والے کو نظر نہ آئیں، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کی کمزوریاں نظر آ جاتی ہیں تو یا تو سامنے والے کا دل خراب ہو جاتا ہے، یا پھر اگر اس کی نیچر کچھ ایسی ہے کہ لگاؤ بجاؤ والی، تو وہ آپ کی جو ویک پوائنٹس ہیں وہ ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دے گا، تو اس لیے بہت سارے شر پھیلتے ہیں اس طرح سے۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہی عافیت کی دعا کرتے ہیں کہ ہر اینگل سے اللہ تعالیٰ ہماری ستر پوشی کرے، ہر زاویے سے اللہ تعالیٰ ہماری ستر پوشی کرے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ الغفور جو ہے وہ ہماری بہت ساری خطاؤں کو اپنی مغفرت سے ڈھانپ رہا ہے۔ ہمارے دلوں میں آنے والے وسوسے، دوسروں کے لیے نگیٹو خیالات، انتقام کے خیالات، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اگلے بندے سے۔ کسی کو نہیں پتا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ڈھانپنے کا مضبوط سسٹم رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھانپ دے گا، لیکن اگر آپ دنیا میں اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اسی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت پیاری دعا قرآن میں سکھائی گئی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے یہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اس کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی ہے اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا ہے۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہٰذا تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہاں پر دو ایسپیکٹس میں اس دعا کو ہم لے سکتے ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ اگر ہم سے کچھ بھول چوک میں غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس میں ہماری گرفت نہ فرمانا، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسے حالات آ جائیں کہ کافروں کے گھیرے میں آ جائیں تو ہم انشاءاللہ ایسی دعائیں ہی مانگیں گے، اور اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، جو کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کس قدر اذیت اور مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ افغانستان اس مشکل حالات سے نکل گیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے مسلمان ممالک ہیں جو شدید کرب کے حالات میں ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے دعا کرنا بھی ہماری اولین ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے تڑپتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں، غم کو محسوس کرتے ہیں، تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہیں تمام مومنین۔
جسم کا کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں جو بہن بھائی ہیں وہ خون کے رشتوں سے بہن بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہیں، اتنا زیادہ ان کی تکریم اور اکرام کا کہا گیا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب مہاجرین اور انصار کے درمیان سارا معاملہ کہ لوگوں نے اپنے گھر بار اپنی بیویاں تک بانٹ دینے کے لیے تیار تھے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے، اس قدر ایثار اور قربانی تھی، تو ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ہم اگر فزیکلی ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ دعا کر کے تو ان کی مدد کریں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھیں کہ آپ کا مسلمان بہن بھائی اس حال میں تھا تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا، تو ہم یہ ضرور کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بس میں صرف دست دعا بلند کرنا تھا، وہ میں نے کر دیا تھا، ایٹ لیسٹ وہ میں نے کر دیا تھا۔ کیونکہ آپ کو بھی اتنا بھی پتہ ہوگا کہ مومن جو ہے وہ اپنے ڈیفرنٹ درجات کی وجہ سے یا اپنے ڈیفرنٹ درجات کی بنیاد پہ کام کرتا ہے، یعنی اگر کوئی برائی ہے تو وہ برائی کو دیکھتا ہے اور ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس میں طاقت ہے تو۔ اسٹیپ 2 یہ آتا ہے کہ ایٹ لیسٹ منہ سے روکے، اسٹیپ 3 آتا ہے کہ ایٹ لیسٹ دل سے برا جانے، تو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دل سے برا جان کے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں ہم۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مغفرت کا مستحق کون ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو کہ الغفور ہے، الغفار ہے، الغافر ہے، اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم فرمائے، اس کی طرف تم لوٹائے جانے والے ہو۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے، یہاں پر بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہونی چاہیے، مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مغفرت نہیں ہے۔ بے شک کہ وہ زبان سے کتنی ہی استغفاریں پڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ مسلمانوں کے ہاں بھی انفارچونیٹلی شرک کی مختلف ٹائپس پائی جاتی ہیں۔ ڈائریکٹلی شرک نہیں کرتے، لیکن شرک کی بہت ساری اقسام ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو مزارات سے منتیں مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، جو آپ کو بزرگوں سے منتیں مانگتے ہوئے نظر آئیں گے کہ فلاں بابا تو ہمارا یہ کام کر دے، فلاں قبر کے مزار والے بابا جی آپ ہمارا یہ کام کر دیں، اور یہ اور وہ اور یہ، مطلب اس طرح کہ اتنا گند مند ہے ہمارے ہاں کہ اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہاں ہم بجائے اللہ کو پکارنے کے ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پکار رہے ہیں، وہ بھی ایسے بندوں کو جو اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں، جن کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کامن سینس کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب ترین بندہ اس دنیا میں کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم ان سے کوئی چیز نہیں ڈائریکٹلی مانگ سکتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ دے دیں، آپ ہمارا یہ کام بنا دیں، ہم صرف اور صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا کام تھا لوگوں کو صحیح راستے پہ ڈالنا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ڈالنا، نہ کہ ان سے مانگنا۔ تو جب ان سے بھی ہم نہیں مانگتے تو ہم یہ عام قسم کی جو کیا کہتے ہیں مزارات ہوتے ہیں ہر گلی کوچے میں بنے ہوئے، تو وہاں جا کے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، تو یہ ہمارا کیسا رویہ ہے؟ ہم جس رب کو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بڑے کو چھوڑ کے چھوٹے کے پاس جاتے ہیں۔ ہندوؤں کا بھی یہی کانسیپٹ ہے، آپ کو اگر میں کمپیریزن دکھاؤں تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بھگوان ہمیں دیتے ہیں یا ہماری یہ بت دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ بھگوان، یہ بت اللہ تعالیٰ کے حضور ایک رب ہے آسمانوں پہ، ایک خدا ہے، اس کے حضور ہماری دعائیں لے کر جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے، ان بتوں کے ذریعے سے ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ تو انفارچونیٹلی کچھ مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہماری نہیں سن رہا، ہمیں کوئی تھرڈ پرسن انوالو کرنا ہے، وہ نعوذ باللہ ہماری بات کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو اس سے اور کیا بات رہ جاتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو جب ماں کو کوئی بات کہلوانی ہوتی ہے، کوئی تھرڈ پرسن کو ہم انوالو نہیں کرتے، ماں باپ سے بات کرنے کے لیے ہم ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں، کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، تو اللہ سے جب آپ بات کر رہے ہو جو کہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ قریب ہے، آپ اس سے بات ہی نہیں کر رہے، آپ کوئی تھرڈ پرسن ڈھونڈ رہے ہو
کہ وہ میرا کام بنا دے گا. تو آپ سوچو کہ جب ماں کو آپ ڈائریکٹلی بات نہیں کرتے, ادھر ادھر سے بات پتہ چلتی ہے, تو ماں کو غصہ آتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ بھائی مجھ سے ڈائریکٹلی بھی بات کی جا سکتی تھی نا. آپ کو کچھ پیسے چاہیے, آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ موجود ہیں, بہن بھائی موجود ہیں, آپ ان سے ہیلپ نہیں مانگ رہے, آپ باہر والوں سے ہیلپ مانگ رہے ہو. اور باہر والے جب آپ کو گھر والوں کو آ کے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو باہر والوں سے مدد مانگ رہا ہے, تو گھر والوں کو دکھ تو ہوگا کہ ہم سے نہیں مانگ رہا اور بےزتی کرا رہا ہے, باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے یا کوئی بھی ہیلپ مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو نہ صرف دکھ ہوتا ہے, غصہ آتا ہے کہ میں اتنا جلال والا ہوں, اتنا کریم ہوں, اتنا نوازنے والا ہوں, مجھے چھوڑ کے لوگ دوسروں سے مانگتے ہیں. اور ایک اور بندہ جو کہ منافق ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول نہیں کرتے, کیونکہ منافقین جو ہیں بہت ریئر اسلامی تاریخ میں بھی صرف ایک ایسے منافق تھے جو ایمان لے کر آئے, سچی توبہ کی. ادروائز منافقین کو اللہ تعالیٰ کبھی توبہ کی سعادت دیتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ان کے دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں. وہ مسلمان ہو کے بھی اسلام کے خلاف ایسے پروپیگنڈاز کرتے ہیں, ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو منافقین کا بھی یہی عالم ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں یہودیوں والی اپنا لیتے ہیں, کچھ عیسائیوں والی اپنا لیتے ہیں, یعنی کچھ ہندوؤں والی بھی اپنا لیں گے. ان کو جو پسند آتا ہے وہ اپناتے ہیں, اور نہ صرف وہ اپنے تک رکھتے ہیں بلکہ شر کو بھی دوسروں تک پھیلاتے ہیں, اور اس کے علاوہ نیکی کو بھی پنپنے نہیں دیتے, نیکی کو بھی پھیلنے نہیں دیتے. جیسے کہ بڑی بڑی مثالیں آپ کے سامنے ہی ہوں گی نا, یہ عورت مارچ میں بھی آج کل کیا ہو رہا ہے, یہی سب کچھ ہو رہا ہے, بجائے یہ کہ آپ اسلام کی بات کو آگے لے کر آؤ. اگر آپ کو عورت کا حق چاہیے تو آپ وہ حق مانگو جو آپ کو اسلام دیتا ہے. آپ اپنے ہی حقوق بنا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ بھائی اپنا موزہ خود ڈھونڈو اور اپنا پانی خود پیو اور یہ خود کرو اور وہ خود کرو. مطلب ظاہر ہے جب آپ کسی کے انڈر رہتے ہیں, آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی رہتے ہیں, آپ کا باپ بولتا ہے بیٹا میرے لیے چائے بنا کے لے کر آؤ, آپ کس منہ سے اس کو منع کرو گے کہ نہیں ابا میں نہیں آپ کے لیے کام کر رہی. ظاہر ہے آپ کا باپ آپ کے لیے انویسٹ کرتا ہے پیسہ, ٹائم, آپ کو پیار دیتا ہے, تو آپ کیا اس کے لیے کپ چائے نہیں بنا سکتے؟ اسی طرح آپ کا شوہر بھی یہی سب کچھ کرتا ہے, تو کیا آپ اس کے لیے موزہ نہیں ڈھونڈ سکتے, اس کے لیے چائے نہیں بنا سکتے, اس کے لیے کھانا نہیں گرم کر سکتے؟ تو یہ وہ کام ہے جو منافقین والے ہیں, جو مومن اور صالح انسان کا بھی یہ کام نہیں کرتا. اس کے علاوہ منافقین کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام سے بھی دور کرتے ہیں. ہوتے تو وہ مسلمان ہیں, ان کے نام بھی مسلمانوں والے ہوتے ہیں, پیدا بھی مسلمان گھرانے میں ہوئے ہوتے ہیں, لیکن وہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پروپیگنڈاز پھیلاتے ہیں اسلام کے خلاف. قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک شخص ہے پروفیسر ہود بوائے, اگر آپ میں سے کسی نے اس کا نام سنا ہو, انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, پیدا تو مسلمان گھرانے میں ہوا ہے, لیکن جو بچیاں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارا جینا وہاں پہ دوبھر ہو جاتا ہے. وہ شخص اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, وہ شخص پردے کے خلاف بات کرتا ہے, وہ حیا کے خلاف بات کرتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ عورت جتنی آزاد ہے وہ اتنی زیادہ امپاورڈ ہے, اس کے پاس اتنا پاور ہے, اتنا ہی وہ دنیا میں نکل سکتی ہے. جبکہ اگر ہم انٹرنیٹ پہ تھوڑا سا ٹٹولیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت باپردہ خواتین نے ایسے کام کیے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو جو منافقین ہوتے ہیں وہ کافر سے امپریس بھی ہوتے ہیں, شر کو پھیلاتے بھی ہیں, نیکی کو نہ وہ پھیلاتے ہیں نہ وہ نیکی کو پھیلتا پھولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا, سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا, کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس کو میرے رولز اینڈ ریگولیشنز پتہ تھے, اس کے باوجود اس نے حکم عدولی کی. کافر کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو پتہ تھے, یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا, یہ جان سکتا تھا, نالج حاصل کر سکتا تھا, اس کو سب معلوم تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے شر کو پھیلایا, اس نے بغاوت کی, بالکل شیطان کی طرح. شیطان کو آج بھی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز بہت واضح پتہ ہے, لیکن بغاوت پر اتر آیا تو وہ آج تک باغی بنا ہوا ہے. تو یہاں پر میں ایک اور بات کلیئر کرتی چلوں کہ دین اسلام کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, کوئی ڈرامہ نہیں ہے جو آپ جیسے چاہیں اپنی مرضی سے اس کو مولڈ کر لیں. آپ چاہیں کہ آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں, آپ چاہیں آپ ڈراماز بھی دیکھیں, آپ چاہیں تو آپ میوزک بھی سنیں, آپ چاہیں تو آپ سب کچھ کریں اور آپ کا اسلام ویسے کا ویسا برقرار ہے. آپ نماز چھوڑ کے بھی مسلمان ہیں, آپ ناچ گانا کر کے بھی مسلمان ہیں, کیونکہ ہمیں حرام اور حلال کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتہ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا وعیدیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حلال کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے.
مطلب ہمارے ہاں حرام کو تو وہ ویلیو ہی نہیں دی جاتی، حرام کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بس ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی، حرام نہیں کرنا چاہیے نہیں، حرام ایک ہائی وولٹیج کی وائر ہے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ بالکل ننگی ہے۔ ننگی تاریں ہوتی ہیں نا، ہم ہاتھ نہیں لگاتے بلکہ دور سے سائن بورڈ لگا ہوتا ہے، خبردار قریب مت آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو اپنی حرام کردہ حدود ہیں اس کے باہر یہی لکھا ہوا ہے کہ خبردار اس کی طرف نظریں بھی مت اٹھانا، نظریں اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ڈٹ کے توڑتے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین بھی مسلمانوں کی طرح جنگیں کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ہر وہ کام کرتے تھے جو مسلمان کرتا تھا، تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم اوپر سے کچھ اور ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں۔ تو آج کل کے دور کے اگر وہ مسلمان اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کے لیے تو اس اسلام پہ چلنا کوئی مشکل تھا ہی نہیں، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، اپنی مرضی کا من موجہ سا اسلام ہے، جیسا چاہو اس کو ڈھال دو، جیسا چاہو اس کو بنا دو۔ شادیاں ہم اپنے طریقے سے کرتے ہیں، نماز روزے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے اور نماز کی کیا امپلیمنٹیشن ہے ہماری پوری زندگی پہ، روزے کی کیا امپلیمنٹیشن ہے ہماری پوری زندگی پہ۔ ہم اپنی مرضی کے فرائض بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو چیزیں ہمیں صحیح لگتی ہیں ہم وہ کرتے ہیں، جو چیزیں ہمیں صحیح نہیں لگتی ہم وہ نہیں کرتے۔ ہم بالکل یہودیوں والا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ان کو پسند تھا انہوں نے اپنی کتابوں میں رہنے دیا، جو ان کو نہیں پسند تھا انہوں نے نکال دیا۔ ہم نے نکالا تو نہیں ہے، لیکن ہم نے ان سب تعلیمات کے اوپر سے منہ ہی موڑ لیا ہے کہ بھائی رہنے دو سارا کچھ۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو 3 نام ہیں جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، الغفور، الغفار اور الغافر، ان کے مطلب کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے الغافر۔ الغافر وہ ہے جو 2-4 ہلکے پھلکے گناہوں پر انسان کو سزا سے بچا لیتا ہے۔ الغفور وہ ہے جو بے شمار گناہوں پہ غفر کا معاملہ فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، جب بندہ اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے، یعنی گناہ کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہ کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنی جان پر آپ نے ظلم کر لیا ہے، تو وہ ذات پھر بھی غافر ہے۔ آپ اس سے جب اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت لامحدود ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اتنا معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی معاف کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت لامحدود ہے۔ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید مغفرت رکھے گا اور مغفرت طلب کرتا رہے گا تو میں معاف کرتا رہوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، اور مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ تو گناہ کی کتنی کثرت لے کر آیا ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو آسمان کی بلندیوں تک گناہوں کو لے کر آئے اور مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر زمین بھر گناہ بھی لے کر آئے اور مجھ سے مغفرت طلب کرے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں تجھ سے ملاقات کروں گا اتنی ہی مغفرت کے ساتھ۔ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے۔ صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ بس شرک نہ کرو، باقی کچھ بھی کر لو، اور اگر سچے دل سے معافی مانگی ہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ دوسرے حدیث میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ جب گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اے رب میں نے گناہ کیا پس مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے، بس میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر وہ لوٹتا ہے اور دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اے رب میں نے گناہ کیا مجھے معاف کر دے، تو اللہ الغفور فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو مختار کل ہے، چاہے معاف کر دے چاہے عذاب دے دے، سو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اسی طرح میرا بندہ بے شک گناہ کرتا رہے اور میری طرف لوٹتا رہے، میں ہمیشہ اس کی درخواست مغفرت کو قبول کرتا رہوں گا۔ لیکن یاد رہے یہ وہ بنتا ہے جسے بشری کمزوری کی بنا پر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان ہے نا ہم لوگ، تو ہماری کوئی نہ کوئی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، بھول جاتے ہیں، یا کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم سے غلطی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا رہتا ہے۔ وہ گناہ کرنے پر مصر نہیں ہوتا اور وہ توبہ کو مذاق نہیں بنا دیتا، وہ غلطی سے، مومن سے ہمیشہ غلطی سے غلطی ہوتی ہے۔ استغفار کرنے والے کا جو اجر ہے وہ کتنا زیادہ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔
دنیا میں مال و اولاد اور رزق کی فراوانی کی تمنا تو ہر انسان کو ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے استغفار کے نتیجے میں صرف اور صرف آخرت میں نجات کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ دنیاوی زندگیوں میں بھی نعمت کی فراوانی کا یقین دلایا ہے ہمیں۔ ہم جتنا استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ کرے گا۔ رزق کی بھی آپ کو میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ ہم سمجھتے ہیں رزق صرف کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، رزق میں آپ کا مال و اولاد ہر چیز رزق میں آتا ہے، جو جب بھی آپ کو زندگی گزارنے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو استغفار کرنے اور اپنے رب کی طرف پلٹنے کے جو ثمرات ہیں، جو پھل آپ کو ملتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا اور فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو۔ مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو یعنی غلط کام کر کے منہ بھی موڑ رہے ہو اور اکڑ بھی رہے ہو، ایسے نہ کرو۔ اسی طرح خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی اسی سورہ میں اہل مکہ کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی گئی ہے، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مقررہ وقت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ مقررہ وقت تک یعنی جب تک ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے تب تک وہ آپ کو اچھا سامان زندگی فراہم کرے گا۔ قرآن پاک کی اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت عمر کے دور میں قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو بارش کے لیے دعا کی گئی، بارش کے لیے دعا کرنے لگے اور صرف استغفار پر اکتفا کیا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا ہی نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے سورہ نوح کی یہ آیت تلاوت کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس طرح ایک مرتبہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ تیسرے نے کہا، میرے ہاں اولاد نہیں۔ چوتھے نے کہا، میری زمین سے پیداوار کم ہو رہی ہے۔ وہ ہر ایک کو یہی جواب دیتے رہتے کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے کہا، کیا معاملہ ہے؟ ہر کسی کے سوال و شکایت کے جواب میں آپ ایک ہی علاج بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے سورہ نوح کی یہ والی آیت تلاوت کر دی۔ تو گویا خشک سالی ہو، پیداوار میں کمی ہو، رزق کی تنگ دستی ہو، اولاد سے محرومی ہو، سورہ ہود کی یہ جو آیت ہے اس کی روشنی میں ہمیں ہر چیز مل جائے گی۔ دنیا میں ڈھیر ساری قوتیں حاصل کرنے کے لیے یہ ایک نسخہ ہمیں دے دیا گیا ہے کہ ہم نے استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں بہت سارے کاموں میں، کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو دنیا میں اللہ الغفار نے اپنے بندوں کے لیے بہت سی چیزوں پر پردہ رکھا ہوا ہے، اس میں بے شمار حکمتیں اور خیر ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم عبادتوں کا تذکرہ کریں تو اس میں بھی کئی پوشیدہ پہلو ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے کہ لیلۃ القدر ہے، اس کو چھپا دیا گیا ہے کہ مومن ہر طاق رات کو عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرے۔ اسی طرح جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں ایک مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے ایسی، تو وہ ہمیں بتائی نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ پورا جمعہ ہی دعائیں کریں اور انشاءاللہ وہ اگر گھڑی ہوگی تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان کا لمحہ لمحہ جستجو میں گزرے، میرے لیے گزرے۔ اسی طرح اسم اعظم کو چھپا دیا گیا ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم بہت بڑا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا کہ مومنین جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے ناموں سے قرب رکھیں اور اسی کے ذریعے سے اس کو پکاریں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری نظر کو اور ہماری سننے کی طاقت کو بھی ایک محدود طریقے میں رکھا ہوا ہے۔ ہم بہت دور تک نہیں دیکھ سکتے، ایک لمٹ آتی ہے، ہماری آنکھوں کے آگے چیزیں اوجھل ہونے لگتی ہیں۔ ہم ایک لمٹ میں سن سکتے ہیں، بہت اونچا یا بہت آہستہ نہیں سن سکتے۔ اسی طرح دلوں کے احوال اور ذہنوں کے خیالات، ارادے اور فکروں کو ایک دوسرے سے چھپا دیا گیا تاکہ معاشرے میں انتشار نہ پھیلے۔ اس پہلو پہ اگر ہم جتنا غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ڈھیر ساری حکمتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی طرح موت کی گھڑی کو انسان سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا، انسان ہر وقت پریشان رہتا کہ مجھے واپس جانا ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتی ہوں چھوٹی سی۔ ہم اگر کسی جگہ پر گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں تو میں اس جگہ کو انجوائے کم کرتی ہوں، بلکہ مجھے ایک دکھ اور پریشانی پہلے لاحق ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو مجھے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ بیٹا جب ہم یہاں آ گئے ہیں تو آپ فی الحال تو یہاں انجوائے کرو نا، جانے کی فکر آپ کو کیوں لگی ہوئی ہے۔ تو دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم نے جانا ہے اتنی خوبصورت دنیا چھوڑ کے، تو انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا خوبصورت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو مومنین کے لیے قید خانہ بتایا ہے، اور مومنین کے لیے تو جنت ہے جو بہت خوبصورت ہے، اور وہ انہی کے لیے سجائی گئی ہے۔ دنیا تو قید خانہ ہے، ایگزام سینٹر ہے، یہاں تو ہم مطلب ہر وقت مشکلات میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، تو یہ کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسروں کے عیبوں پر پردہ پوشی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی دوسرے کے عیب پر پردہ پوشی کریں۔ یہ نہیں کہ بھائی اس نے یہ کیا تو پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹ دیں۔ ہمیں کسی کو بھی کسی کے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہیے، اس کی عزت کا پاس رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نگاہوں پر ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ اللہ نے جس کو بچانا ہوتا ہے اتنے احسن طریقے سے اس کو بچا لیتا ہے۔ جیسے کہ ہجرت مدینہ کے سارے واقعات پہ یہ معاملہ بطور بہت ہی بہترین فٹ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے روانہ ہوتے ہوئے دشمنوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے جانا، غار ثور میں دشمنوں کی نظروں سے بچانے کا انتظام کرنا، سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس جانا، اسی طرح بے شمار واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ اور ہم اپنے ارد گرد اور اپنی زندگیوں میں غور کریں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک قادر مطلق ذات ہے جو ہمیں بہت سی پریشان کن حالات اور مصیبتوں سے بچائے ہوئے ہے، اور اس کے لیے ان کے کون سے لشکر کام آ رہے ہیں وہ بھی ہم نہیں جانتے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، سورہ مدثر کی آیت ہے یہ۔ کائنات کی ہر شے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے انسان کی زندگی کو آسان ترین بنانے میں مصروف عمل ہے۔ اپنے خاص بندوں کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، ان کی ستر پوشی کا تو ایسے انتظامات کرتا ہے، اور اپنے جو خاص مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی چیزوں کو چینج بھی کر دیتا ہے۔ جو اٹل رول ہے نا اس کو چینج بھی کر دیتا ہے۔ جیسے ایک اٹل حقیقت ہے آگ جلاتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر سے جلانے کی صفت ہی ختم کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے کبھی کبھی دنیا کے جو یونیورسل رولز ہیں ان کو بھی چینج کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی صفت غفار سے خطاؤں گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور آگ سے بچا لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ الغفور نے اپنے بندوں کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے لیے خود بھی ساتر ہوں، اپنے لیے بھی ستر پوشی کریں، یعنی کہ اپنے گناہوں کی تشہیر نہ کریں، اور دوسروں کے عیب پر بھی وہ پردہ ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ رات میں ہم نے کچھ دیکھ لیا، کوئی مووی دیکھ لی، کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، خدا نہ خواستہ کوئی بہت ہی اخلاق باختہ چیز دیکھ لی، تو آپ جا کے تشہیر کر رہے ہیں میں نے تو یہ دیکھا ہے اور تم بھی دیکھو۔ ایک تو آپ اگلے بندے کو اپنے گناہ پہ گواہ بھی بنا رہے ہیں، دوسرا موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی دیکھ کے گناہ حاصل کرے، تو یہ آپ گناہ جاریہ بھی کما رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ گواہ بھی لوگوں کو بنا رہے ہیں۔ نہ ہی ہمیں خود اپنے گناہوں کی تشہیر کرنی ہے، ان کو پھیلانا ہے، اور نہ ہی دوسروں کے گناہوں کو پھیلانا ہے۔ مومن اپنی خطا اور گناہ پہ کبھی بے باک نہیں ہو سکتا، شرمندگی ہوتی ہے اس کے چہرے پر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص رات کو گناہ کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کا پردہ رکھتا ہے مگر اس نے صبح خود لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا۔ اسلام بیسیکلی سلامتی کا دین ہے، لوگوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور حدود میں گواہوں کی جو شرط ہے وہ ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ گناہ گار کے گناہ کو جہاں تک ہو سکے پردے میں رکھو۔ حدود کیا ہوتی ہیں؟ ڈیفرنٹ قسم کی حدود ہمیں اسلام میں بتائی گئی ہیں کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ تو سیدھی اس پہ ایک حد بندی جاری ہو جاتی ہے، ایک لمٹ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زنا کرتا ہے تو آپ زنا کرتے ہوئے 4 گواہوں کو بتایا گیا ہے ہمیں کہ 4 گواہ ہونے چاہیے کہ آپ کلیم کر سکو کہ وہ بندہ یا بندی آپ زنا کرتے ہوئے اس کو پکڑے گئے ہو۔ کوئی ایک انسان اگر دیکھ رہا ہو
وہ جا کے کلیم نہیں کر سکتا، وہ کھلے عام نہیں بتا سکتا کہ میں نے فلاں بندے یا بندی کو اس طرح کی حالت میں دیکھا ہے، اور کیونکہ اگر وہ انکار کر دیں تو کوڑے اس شخص کو پڑیں گے جس نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے۔ کم از کم 4 انسان ہونے چاہیے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ گناہ دب جائے۔ جب بات اوپن ہو جاتی ہے تو امیونٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، لوگ بڑے امیون ہو جاتے ہیں ان چیزوں پہ، لوگوں کو آہستہ آہستہ اس کی غلطی یا اس کے اندر جو ولگیرٹی ہے وہ آہستہ آہستہ فیل ہی نہیں ہوتی، جو کہ آج ہمارے یہاں ہو چکا ہے۔ ہم اتنے دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی آ کے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، اور ہماری نوجوان نسل تو ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا، ان کو تو پتہ ہی نہیں گناہ ثواب ہے کیا، غلط اور صحیح ہے کیا۔ ٹی وی پہ ڈراماز میں خدا نخواستہ کمبل کے نیچے چھپ کے ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اتنے زیادہ امیون ہو چکے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ تو ہم نہ خود گناہ کریں، پہلی بات ہے، اور گناہ کر کے اس کو پھیلائیں نہیں۔ جیسے ہم پھیلائیں گے تو لوگوں کے اندر سے اس چیز کی سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب آپ لوگوں کے سامنے کوئی اس طرح کی بات کرتے تھے تو لوگ بولتے تھے ہاں یہ ایسی بات کر رہی ہے، اور آج اگر کوئی ایسے بول دے نا تو ساری پبلک مڑ کے اس کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ پینڈو کہاں سے آ گیا ہے۔ مطلب اس طرح سے ہمارے حیا کے زاویے بالکل بدل چکے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ زنا کے اوپر بھی جو ہمیں حدود بتائی گئی ہیں کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، ادروائز آپ بات نہیں پھیلا سکتے۔ آپ پھیلاؤ گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ آپ 4 لوگ پہلے گواہ ڈھونڈو۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ گواہ ڈھونڈنے شروع کر دو، کسی بندے کو کسی اچھی حالت میں نہیں ہم نے دیکھا تو ہم جی لوگ اکٹھے کریں، یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، آؤ تم بھی دیکھو، گواہ اکٹھے کرو۔ نہیں، کسی نے اگر ایسے راہ گزرتے دیکھ لیا تو الگ بات ہے، اور اگر آپ نے دیکھ بھی لیا ہے تو آنکھیں بند کر لو۔ آپ بول نہیں سکتے جب تک 4 لوگ نہ آپ کو اس طرح سے پکڑے، جب تک آپ کو 4 لوگ نہ مل جائیں تو یہ گواہی دے دیں کہ ہاں یہ نازیبہ حرکات کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ کیونکہ پھر ہوگا یہ کہ ان کو سزا تو ملے گی نہیں، لیکن آپ جو اتنی زیادہ اس چیز کو اعلان کر رہے ہو کہ یہ چیز ہر زبان پہ آ چکی ہے، تو وہ کیا ہو رہا ہے، اس کی امیونٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، انسینسٹیوٹی، لوگوں کے اندر سے سینسٹیوٹی ختم ہوتی جاتی ہے پھر اس چیز کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دوسروں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پردہ پوشی فرمائیں گے۔ زنا جیسے گناہ، کبیرہ گناہ کے بارے میں جو حدود کے احکامات ملتے ہیں، ان میں غالب چیز ستر پوشی، پردہ پوشی، درگزر اور چشم پوشی کے معاملات ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے کوئی چیز دیکھ لی ہے تو اس پہ آنکھیں بند کر لیجئے اگر آپ کو اتنے لوگ نہیں ملتے۔ برائی کا تذکرہ برائی کو اور گناہ کو بہت ہلکا اور معمولی بنا دیتا ہے، اور شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ معاشرے میں بے حیائی اور برائی عام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم ما انتم لا تعلمون۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے گروہ میں فحاشی پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ آپ کو ایک مزے کا قصہ سناتی ہوں، میری ٹیچر ہیں، انہوں نے مجھے سنایا، تقریباً یہ 10 سال پرانی بات ہے۔ اب تو تھوڑا بہت حیا تھی، پتہ تھا لوگوں کو حیا کیا ہوتی ہے۔ تو کہیں کوئی دینی پروگرام تھا، کوئی اینول پروگرام تھا، تو وہاں پر ساری خواتین مختلف شہروں سے آ رہی تھیں، کیونکہ اجتماع ایک ہی شہر میں تھا تو مختلف شہروں سے خواتین آ رہی تھیں۔ ایک انگریز عورت تھی، وہ بھی ان کو مل کر یہ اسلام میں انٹرسٹڈ تھی، اس عورت کو بھی یہ عورتیں اپنے ساتھ پکڑ کے لے آئیں۔ ہوا یہ کہ وہ جو انگریز عورت تھی وہ واش روم میں گئی ہے نہانے کے لیے، اور جب وہ نہا کر نکلی ہے تو وہاں پر ان کے ہاں تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ بھائی ہم نے باتھ روم سے نکلنے سے پہلے اپنا ایک اوور آل جائزہ لینا ہے کہ میں نکلنے کی حالت میں ہوں گھر والوں کے سامنے یا نہیں۔ تو جناب وہ محترمہ ایسے ہی باہر آ گئیں بنا کچھ پہنے۔ تو وہ جب باہر آئی ہیں تو عورتوں نے لٹرلی چیخیں مارنا شروع کر دیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو وہ تو انگریز تھی، ان کے ہاں تو حیا اور بے حیائی کا کوئی فرق ہے نہیں، وہ بھی پریشان ہو گئی اپنی جگہ، اور اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ عورتیں چیخیں کیوں مار رہی ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ حیا اگر آپ کے اندر ہوتی ہے تو آپ برائی کو دیکھ کے ٹھٹک جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، آپ کی 14 طبق روشن ہونے چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں اتنی امیونٹی بڑھ گئی ہے نا ان سب چیزوں سے
کہ نیٹ پہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں، اگر لائیو بھی کچھ آ جائے تو ہمیں برا نہیں لگے گا انفارچونیٹلی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے موجودہ دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ کیا ہے؟ الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے۔ اس کی فراوانی اتنی ہے کہ ہر دوسرے بندے کے ہاتھ میں آپ کو موبائل نظر آئے گا، اور اس میں جو پرابلمز نظر آتی ہیں یا پرابلمز سامنے آتی ہیں وہ اب سب کے سامنے ہی ہیں۔ معاشرے کو بے حیائی کی طرف دھکیلنے والا ہمارا الیکٹرانک میڈیا سب سے بڑا کام کر رہا ہے، اس میں چاہے آپ کا ٹی وی ہو، اس میں چاہے آپ کا سوشل میڈیا ہو۔ برائی اور جرم کے مرتکب لوگ خود تو ان سب چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، مگر اس خبر کو تیار کرنے والے، پڑھنے والے، سننے والے، دیکھنے والے اس گناہ پہ گواہ بن جاتے ہیں سب کے سب۔ اکثر اوقات برائی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی دکھائی جاتی ہے اپنی لفاظی کے ذریعے سے، غلط انداز بیان کے ذریعے سے، گمان کے ذریعے سے اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور کبھی کسی مجرم کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ برائی اور جرم کو خوشنما بنا کر دنیا میں پیش کیا جا سکے۔ تو آپ کو پتہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے بھی یہی چیز ہے کہ غلطیوں کو، غلط چیزوں کو، گناہوں کو گلیمرائز کر دیا جائے گا، اور جو نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، ان کو پھر لوگ بری نظروں سے دیکھا کریں گے اور الٹے سیدھے القابات ملیں گے۔ یہ تو پینڈو ہے، اس کے تو دماغ ہی بند ہے، یہ تو اسکارف لیتی ہے نا تو اس کو نہ کچھ سنائی دیتا ہوگا نہ اس کے دماغ میں کچھ جاتا ہوگا، ہائے تم برقع لیتی ہو تمہیں گرمی نہیں لگتی، اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو یہ شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ لغو چیز کیا ہے؟ جو غیر ضروری چیز ہے یا جو گناہ کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کسی جھوٹی باتوں کے گواہ نہیں بنتے، کسی ایسی چیز کو یا واقعے کو حقیقت قرار نہیں دیتے جس کی حقیقت واقع ہونے کا انہیں صحیح علم ہی نہ ہو۔ لغو اور جھوٹی باتوں کو نہیں دیکھتے، نہیں سنتے، اپنے وقت اور صلاحیتوں کو الٹی سیدھی چیزوں میں صرف نہیں کرتے، اور برائی کی تشہیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا ہی ناپسندیدہ اور ملعون ہے۔ ایک تو آپ برائی کر رہے ہو، دوسرا برائی کی تشہیر بھی کر رہے ہو، خود بھی ناچ گا رہے ہو، دنیا کو بھی اپنا ناچ گانا دکھا رہے ہو، اور پھر لوگ جو دیکھتے ہیں وہ آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں، فلاں ایڈ دیکھا، فلاں سانگ سنا، استغفر اللہ۔ اور میڈیا پہ جب ہم برائیوں کی تشہیر کرتے ہیں تو ظاہر جرائم بھی عام ہو جاتے ہیں۔ کبھی خبر کو خواہ مخواہ سنسنی خیز بنا دیا جاتا ہے، اور جب برائی کو دیکھنا، برائی کا ارادہ کرنا منع ہے تو ظاہر ہے برائی کو پھیلانا اور بھی زیادہ بری بات ہے، اور بھی زیادہ برائی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میڈیا کی طرف سے پیش کردہ برائی اور جرائم کی خبریں، رپورٹیں، دیگر سرگرمیوں پہ کون کون گواہ بن رہا ہے نا؟ مطلب اتنے گواہوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں وہ، اور برائی کی تشہیر میں پورا معاون بن رہے ہوتے ہیں لوگ۔ اس کے بارے میں فکر کس کو ہے؟ اپنی اصلاح کا ارادہ کس کا ہے؟ کچھ عملی نکات ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے ہم نے کن مین پوائنٹس پر عمل کرنا ہے، یا بیسیکلی مین پوائنٹس نہیں ہوتے، ایک اوور آل کی پوائنٹس کہہ لیں یا ایک خلاصہ کہہ لیں آپ اس سب کا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ الغفار ہے اس کا شکر ادا کیا جائے، جو ہمارے گناہوں پہ دنیا میں پردہ ڈال دیتا ہے اور ہماری ہر خطا پر ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا۔ دوسروں کی خطاؤں کو لے کر پردہ پوشی کا رویہ اختیار کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر بھی پردہ ڈالے، خود اپنے گناہوں کی خطاؤں کی تشہیر نہ کرتا پھرے جبکہ اللہ عز و جل نے اس پر پردہ ڈال دیا ہو۔ یہ یاد رہے کہ اگر کسی دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں پھیلائی گئیں جو چھپانے والی تھیں، یا کسی پہ الزام لگایا اور اس کی تشہیر کی، تو اللہ ایسا کرنے والے کو اس جرم کے بدلے میں رسوا کر سکتا ہے، بے شک کہ وہ گھر میں چھپ کر ہی بیٹھا ہو۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے فحاشی، بے حیائی، ظلم اور بے مقصد معلومات کو آگے پہنچانے اور پھیلانے سے گریز کیا جائے، ظلم اور غلط چیزوں کی گواہی میں شامل ہونے سے بچا جائے۔ اللہ الغافر، الغفور، الغفار کے ساتھ اپنی روح کے تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے اپنے اعمال کی جانچ پڑتال روزانہ کیجیے۔ عیبوں کی پردہ داری میں زبان کا سب سے زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔
اسی لیے اس کی حفاظت کا خاص اہتمام ہوتا ہے تاکہ اللہ الغفور کے غفر کا مستحق بنا جا سکے۔ سید الاستغفار کو کثرت سے پڑھا جائے اور الفاظ پر غور کر کے روح کی غذا بنا لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔